السلام علیکم۔ ابھی چند دن پہلے کی یہ بات ہے کہ ایک بل سینٹ سے منظور ہوا ہے جو انتہائی خطرناک اور خوفناک ہے۔ اس بل کے منظور ہونے سے فسادات برپا ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے برپا ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اور بل کی بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، اور ہم سب پہ فرض ہے، ہم سب پہ ضروری ہے کہ اس بل کی نہ صرف مخالفت کریں بلکہ جدوجہد کریں۔ اس بل کو منظور نہ ہونا، اگر منظور ہوا ہے تو اس کو واپس کرا دیا جائے۔ اس سینٹ سے منظور ہوا ہے۔ اچھا، گھریلو تشدد بل دراصل ایک ایسا بل ہے جو کہ ہمارے گھروں میں ایک آگ لگنے والی ہے۔ آپ اس بل کو اس شارٹ میں اگر سمجھاؤں کہ آپ کے اپنے اولاد پر آپ کا حق نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس طرح کی آزادی ان کو ملے گی کہ جو چاہیں وہ کریں، آپ کچھ کہیں اور کر نہیں سکیں گے۔ اچھا، اس کی مثال ایک ایسی لے لیں کہ آج آپ اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو روک سکتے ہیں کہ برائی کی طرف جاتے ہوئے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا معاشرہ ہے برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ان برائیوں میں ہمارے اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ ہے۔ لیکن اس بل سے ایک سپورٹ ملے گی، یعنی آپ کا بیٹا اگر کسی برائی میں مبتلا ہے اور کسی غلط کام میں مبتلا ہے، وہ کسی گرل فرینڈ کو بھی گھر پہ اگر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گھر پہ لے کر آیا ہوں، تو اس کا باپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ ایک لڑکی اگر بھی کسی کی بیٹی اگر رات کہیں گزارتی ہے تو اس کا باپ، اس کی ماں اس کو کچھ کہہ نہیں سکے گی، اس لیے کہ قانون کا اس کو تحفظ حاصل ہوگا۔ جی ہاں، یہ ہے وہ گھریلو تشدد بل کے نام سے، جس کے اوپر جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھا، بل کو بڑے ٹیکنیک سے اس کو منظور کرایا گیا ہے، انگلش اور بالکل یعنی دقیق قسم کی انگلش کا استعمال کیا گیا، اور بہت جلد بازی میں یہ گزار دیا گیا ہے۔ اور گنے چنے جو لوگ ہیں جن میں جماعت اسلامی ہیں یا JUI ہے، ان کے ممبرز نے اس کی مخالفت کی ہے، اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے تو بہت ہی بھرپور اس پہ آواز اٹھائی اور کہا کہ میں رات کو سو نہیں سکا اس بل کو دیکھ کر سن کر۔ یعنی اس بل کے بارے میں میں آپ کو نکات بتاتا چلوں کہ یہ بل دراصل اس طرح کا ایک بل ہے کہ جس میں آپ اپنی اولاد کی پرائیویسی میں حائل نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کی کوئی ناگوار بات اگر اس کو محسوس ہوتی ہے تو یہ ایک قانون اس کو تحفظ دیتا ہے کہ وہ ناگوار بات کے اوپر، یا آپ اگر بچے کا خرچ جو ہے کم کر دیتے ہیں، یا اس کو جذباتی یا نفسیاتی یا کسی اور ذہنی یا جسمانی، یعنی جسمانی سے ہٹ کر نفسیاتی اور ذہنی اور جذباتی اگر کوئی اس کو ذک پہنچتی ہے تو وہ آپ کی کمپلین جو ہے وہ کر دے گا تھانے میں۔ آپ کی اولاد آپ ہی کی کمپلین کرے گی، ماں باپ ہی کمپلین کرے گی، اور وہ سزا کاٹ رہے ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ایک ہیرسمنٹ قرار دیا ہے، یعنی بچوں کی آزادی پہ والدین بول نہیں سکتے، وہ کیا جا رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں مداخلت، یعنی وہی مغرب کا معاشرہ جو کہ برپا کیا گیا ہے، اسی مغرب کے معاشرے کی نقالی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہمارے ممبرز اس کو دیکھتے رہے، بیٹھتے رہے۔ اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ دراصل ہمارے یہاں جو مشرقی معاشرہ ہے، میں کہتا ہوں پاکستانی نہیں، پاک ہند جو کہلاتا تھا، بر صغیر کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس چیز کا متحمل ہو نہیں سکتا کہ وہ یہاں پر اس طرح کے قوانین کو برداشت کر سکے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر جو ہے وہ اموات وہ قتل ہو رہے ہیں، غیرت کے نام پر جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور کتنے وجہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے آزاد اس طرح ہو جائیں کہ مادر پدر آزاد، ہمارا معاشرہ اس کا متحمل ہو نہیں سکتا۔ نتائج انتہائی خطرناک ہے۔ یہ دراصل خاندانی نظام کے خاتمے کی ایک کوشش ہے، جس کو کچھ عرصے پہلے مغربی فنڈڈ آنٹیوں نے اور کچھ تنظیموں نے، NGOs، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ فنڈڈ لے کے باہر سے پاکستان ان کی اقدار اسلام کے خلاف وہ اس طرح کے قوانین نافذ کر دیں، بنوا دیں۔ اور اس کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب ان کو کام کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے فضول قسم کے جو ہے کسی ایک جھوٹے کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کر، جس طرح افغانستان میں ہونے والے ایک واقعے کو، جس کے کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ فلم کا واقعہ تھا، کس طرح واقعہ تھا، کہ سوات میں ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت کو تشدد، اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو اتنا پیٹا ہمارے میڈیا نے بھی، سب نے، کہ اس کے بعد وہ قوانین سازی اسی پر ہو گئی۔ وہ
10 سال کے بعد، اس واقعے کے 10 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ تو پاکستان میں ہوا ہی نہیں. تو یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے بعد میں یہ فیصلہ آیا ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ NGOs جو گھناؤنے کردار ادا کر رہی ہیں، ان کا رول گھناؤنا ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی واقعے کو بنیاد بنا کر، کسی واقعے کو جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا کر، جو کہ جھوٹا ہوتا ہے، بنایا ہوا واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی واقعے کو لے کر اس کو پیٹتے ہیں اتنا، اور پھر اس پہ کانفرنس کرنا، سیمینار کرنا، اور پھر قانون سازی کر کے ذریعے، یہ ان کا گھناؤنا کام ہے. قانون پہ آ کے ہاتھ مارتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں. یہ بھی ایک اس کی کڑی ہے جو کہ اس وقت قانون بنایا گیا. اس قانون کو اگر ہم نے نہ روکا، ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی، تو اس کے انتہائی خطرناک، خوفناک جو ہے وہ نتائج برپا ہوں گے. اچھا، آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ باپ کو جو ہے وہ، اگر اس نے، بیٹے نے کمپلین کر دی اور بیٹا اس سے اگر ذہنی اذیت محسوس کرتا ہے اپنے باپ سے، تو اس کو ایک فاصلے پہ رہنا ہوگا اور اس کو ایک کڑا پہنا دیا جائے گا. GPR کا کڑا کہلاتا ہے. اس کڑے کے ذریعے جو ہے اس کی مانیٹرنگ ہوگی کہ وہ اس گھر میں، اس جگہ نہیں آئے گا. کم خرچ کرنا یا جس طرح بھی معاملات جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آزادی کے، ان کو ایک آزادی ایسی دی جا رہی ہے جس میں کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ جو ہے شادی کے معاملے میں بھی اگر کسی نے اپنی بیوی سے شادی کا ذکر کر دیا، اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، کوئی بات کر دی، تو بیوی اس کو یعنی سزا دلوا سکتی ہے اور وہ ہیرسمنٹ جو ہے وہ اس کو برپا کے زمرے میں آئے گا. یعنی پوری تگش کی یہ جو کچھ عرصے پہلے باقاعدہ میرا جسم میری مرضی، یہ اس کے شاخسانے ہیں، اس کے ساری وہ چیزیں جو کہ اس وقت ایک طوفان بدتمیزی مچائی گئی. اور باقی یہ ایک پورا ایجنڈا ہے کہ یہاں پہ ہمارے مشرقی نظام کا جو ہمارا خاندانی نظام ہے، جس کے جو بائنڈنگز ہیں، ہمیں ہمارے بچوں کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہیں، خرابیوں سے روکتی ہیں. ہمارے معاشرے ہی نے روکا ہوا ہے، ورنہ خدا کی قسم آپ یقین جانیے کہ ایسا حال برا ہو کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکتے ہوں. کیونکہ مغرب وہ تو بے حیا معاشرہ ہے، وہ بے حس معاشرہ ہے. ان کے اس طرح کے واقعات ہو جائے، ان کی بیٹیاں جو ہے نا وہ دوستیاں کر رہی ہوں، راتیں کہیں گزر رہی ہوں، وہاں فسادات برپا نہیں ہوتے. یہاں ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، تباہیاں آ جاتی ہیں. لہٰذا ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا اس بل کی جتنی جلدی مخالفت کی جائے، اس کو روکا جائے. اس میں ہمارے خاندان کے نظام کا تحفظ ہے، ہمارا اپنا تحفظ ہے، ہمارے پورے ایک اقدار کا تحفظ ہے. یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے کورٹ میرج کو عام کر دیا جائے. یہاں پہ یہ جو ہے اسقاط حمل کہلاتا ہے، وہ اس کی جو ہے نا بہت اچھے انداز میں ان کو ایک راستہ مل جائے. ہم جن پرستی ہے اس کو آزاد معاشرہ ہے، آزاد باتیں ہیں، آزاد خیالات ہیں. یہ پوری کوشش ہے کہ مغرب کی طرح اس معاشرے کو بھی ننگا کیا جائے اور ہمارے اس خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے. اور یہ خاندانی نظام جو اگر تباہ ہوا اس پاکستان میں، تو پھر یہ ہمارے لیے ایک انتہائی ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو دوستوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اپنی اس ویڈیو کے ذریعے کہ ہمیں فوری اس بل کا ایکشن لینا چاہیے. تمام جماعتوں کا اس کو نوٹس لینا چاہیے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے کھڑکیاں بند کر لینے سے، دروازے بند کر لینے سے یہ آگ ہمارے گھر تک نہیں آئے گی. یہ آگ ہمارے گھروں کو بھی جھلسائے گی، ہمارے گھروں کو جھلسائے گی. یہ آگ اس سے پہلے کہ آپ کے گھروں تک پہنچے، اس بل کی سختی سے مخالفت کی جائے، اس کو ختم کیا جائے، ورنہ اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہیں. تو دوستو، یہ باتیں تھیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان معلومات کو، ان چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. انتخاب سوری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.